مسٹر درود صاحب بولو. السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام. خیریت سے آپ؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ قبلہ ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ کو جزائے خیر دے. حکم کریں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں جعفر بھائی سے رابطے میں تھا تو پتہ چلا آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. مولا ان کے درجات بلند فرمائے. تھینک یو سر. جناب سیدہ کے قرب الہی. تو اپنے سید زادی کے موضوع پر میں نے آپ کے مناظرے سنے ہیں سارے. جی سر. تو 7.5 گھنٹے کے مناظرے ہیں. جی 14-15 وہ مناظرے تھے. ان کو سنا ہے تو ان میں سے کچھ سوال ہیں میرے جو ان مناظروں میں جو ہے نا ڈسکس نہیں ہوئے. جی بسم اللہ. اس میں جو آپ نے حدیث پیش کی تھی کہ مومن کا کف ہے. تو اس میں تھوڑی سی وضاحت آپ نے نہیں دی کہ مومن کس کیٹیگری میں کس لیول. سادات سید اگر مومن ہے نا، پہلی بات کیونکہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے ہمارے یاسر کے بدلے میں، یا اس کے ایمان کا کیا معیار ہے کہ اسے اس کے بدلے میں امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ایک کے بدلے میں ہزاروں. دیکھیں بھائی صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات ہے اپنی کان اچھی طرح سے کھول لو. پاکستانی اچھی طرح سے میری بات سن. سوال پورا سن اچھی طرح سے. ہاں یہ وہ اس کا نیٹ کا مسئلہ ہے، آواز ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ابھی آپ بات سنیں عباس بھائی. اچھی طرح سے سن لیں. پاکستانی اور ہندوستانی بھائی میرے اچھی طرح سے سن لیں. افغانی ایرانی جتنے اچھی طرح سے سن لیں کہ دیکھیں مومن کی شیعہ کی جو فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے نا، وہ سید کے فضیلت سے ہزاروں مرتبہ بلند ہے. یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں. اگر دین اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لینا ہے نا تو تشیع کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. سادات کے لیے کچھ فضائل بیان کی گئی ہیں، کچھ عوام میں مشہور ہیں. عوام میں جو باتیں مشہور ہیں وہ اکثر جھوٹ ہیں، اس کا کوئی ریشہ نہیں ہے، کوئی جڑ نہیں ہے، کوئی ایسے ضعیف یا غلط قسم کا حدیث مشہور ہے. جو احادیث سادات کے لیے کتب میں ان کی فضیلت کے لیے بیان کی گئی ہیں، ان سے بہتر اعلیٰ تر فضائل شیعوں کے لیے احادیث میں بکثرت ثابت ہے. تو یہ جو غلط نظریہ پایا جاتا ہے ذاکرین میں اور پاکستانی شیعوں میں کہ جو شیعہ ہیں یہ کمتر ہیں سیدوں سے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کے بالکل خلاف ہے، بالکل متضاد ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں تشیع اور ایمان کی فضیلت یہ سیادت کی فضیلت سے نہایت ہی بالا تر ہے. اور شیعہ کے پاس ایسی کسی فضیلت کی کمی نہیں ہے جو سید کے پاس ہے جو اس کے پاس نہ ہو. پہلی بات یہ ہے، سمجھ میں آئی نا. جو المؤمن کف المؤمنہ جو حدیث ہے کہ کس مومن کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک جویبر ایک صحابی تھا، کالات تھا، اس کے کانٹیکس میں نازل ہوئی یہ حدیث صادر ہوئی ہے نا. جویبر جو تھا وہ کوئی سلمان ابو ذر نہیں تھا، وہ ایک کالو تھا بیچارہ، وہ چھوٹے قد کا تھا، بد رنگ تھا، لیکن وہ اس نے سچا کلمہ پڑھا تھا، ایمان لایا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ اس طرح بہت بڑا عالم بھی نہیں تھا، بہت بڑا فاضل کو اس نے بہت سارے نیک کام اس طرح بھی نہیں تھا. تو اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن ہے. اور یہ مومنہ کا کفو ہے. مدینہ میں جو سب سے خاندان والی عورت ہے نا اور سب سے خوبصورت ہے، اس کا رشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے مانگا تھا. تو انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم جو ہیں خاندانی لوگ ہیں، ہم اس کو کیسے دیتے، ہم اپنے خاندان کو دیتے ہیں. تو پھر اس عورت نے اپنے والد کو منع کیا تھا کہ یہ کام بالکل انکار نہیں کرنا، کہ تم انکار کرو گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا تو کافر ہو جاؤ گے. تو پھر وہ خود شخص آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ واقعا آپ نے یہی فرمایا؟ رسول نے فرمایا ہاں میں نے فرمایا کہ جویبر مومن ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی صاحب کرامات شخص ہو تو وہ مومن ہے. ٹھیک ہے نا. مومن وہی ہے کہ جو 12 اماموں کا ایمان رکھے، ائمہ علیہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور جھوٹ نہ بولے، یہ مومن ہے. جی میں سوال مکمل کر لوں کہ سوال مکمل کرو. جی تو رسول خدا کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میرا نسب قطع نہیں ہوگا. میرا نسب اور میرا باقی سب کے نسب قطع ہو جائیں گے. نسب اور سبب بھی بولا نا، میرا نسب اور میرا سبب بھی بولا. جی تو اب ایک ہے کہ جن کا نسب قطع نہیں ہوگا، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، دیکھو کیسے ہو سکتا. جی بالکل، کیونکہ رسول نے فرمایا نا، یہ پیغمبر سے پوچھو کہ ان سے جھگڑا کرو، مجھ سے جھگڑا نہ کرو. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ المؤمن کف المؤمن، مومنہ کا کفو ہے، تو میں جواب دے رہا ہوں نا، تو میں اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرو.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فمن اتبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرتا وہ میں، ومن لم یتبعنی فلیس منی۔ رسول سے یہ قرآن کی آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بھی قول ہے، جو میری اتباع کرتا وہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ جی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے شیعوں سے فرمایا کہ تم اہل البیت ہو، تم اہل بیت میں سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا سبب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اسٹرانگ ہے۔ شیعوں کی جو سبب ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا سبب بہت ہی اسٹرانگ ہے ان کے ساتھ۔ اور یہ آپ کی ایک قیاس ہے کہ اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے نہیں تو شادی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے جب خود فرمایا کہ مومن مومنہ کا کفو ہے، ختم۔ مومن اگر سیدانی مومنہ ہے تو مومن چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے بلوچی ہے، چاہے پٹھان ہے، چاہے کسی بھی رشین ہے، چائنیز ہے، وہ اس کا کفو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر بشرط کہ وہ مومن ہے۔ اگر آپ کو دین اہل بیت پسند ہے تو فرمان اہل بیت علیہ السلام یہی ہے، نہیں ہے تو 12 امام سے جنگ کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ میرے خیال میں یہ بندہ فریز ہے، اس کے پاس نیٹ کا ایشو ہے۔ ہاں اس کے پاس انٹرنیٹ کا ایشو۔